السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ وہ باتیں شیئر کروں گی جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں روزمرہ کی زندگی میں سنتے رہتے ہیں، اپنی نانی دادی سے بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ اس ٹائم مت سو، اس ٹائم باہر مت جاؤ، بال کھول کے مت جاؤ، پرفیوم لگا کر مت جاؤ۔ تو اب دیکھتے ہیں ان باتوں میں کیا سچائی ہے، یہ مت ہے، لاجک ہے ان کے پیچھے کوئی، کیا حقیقت ہے ان کی، کیا سچائی ہے۔ تو آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ جی، ہمارے بڑے بزرگ یہی کہتے ہیں، نانی دادی جو بھی ساتھ رہتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں فجر کے بعد مت سو، فجر کے بعد سونا حرام ہے، جلدی اٹھ جاؤ، جلدی اپنے کام وام کرو۔ تو اس بات میں کیا سچائی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد سونے کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ جی، حرام تو نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی کہ صبح اٹھ کر اپنے کام میں نکل جانا، اپنے کاروبار کے لیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جی، یہ بہتر ہے۔ تو اگر جو ہاؤس وائفس ہیں وہ نماز کے بعد، قرآن کی تلاوت کے بعد، اپنے بچوں، اپنے ہسبینڈ کو سی وغیرہ کرنے کے بعد چاہیں تو آرام کر سکتی ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ فجر کے وقت فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے ہر بندے کو روزی دینے کے لیے، اور جو سو رہا ہوتا ہے اس کی روزی اس کو پھینک کے دے کے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ فجر کے وقت اٹھنا، اپنی نماز میں لگیں، آپ تلاوت کریں، اور پھر اپنے اسکول کالج جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی آپ ان میں لگ جائیں۔ تو یہ جو بڑے بزرگوں کی یہ بات ہے، یہ کوئی مت نہیں ہے، یہ لاجیکلی اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ جی، اور نمبر 2، یہ کہتے ہیں بڑے بوڑھے بزرگ ہمارے گھر کے کہ عصر اور مغرب کے درمیان بچوں کو باہر مت بھیجو، گھر میں بلا لو، اس میں کیا سچائی ہے؟ جی، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر اور مغرب کے درمیان اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے لو اور اپنے گھر کی کھڑکی دروازے بند کر لو، کیونکہ باہر وہ مخلوق، وہ شیاطین نکلے ہوتے ہیں جو ہم انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ مغرب کی نماز کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن اکثر ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بچہ بیمار ہو گیا، وہ وہاں اکیلا کھیل رہا تھا، گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا یا باہر صحن میں کھیل رہا تھا، اکیلا تھا، تو وہ بیمار ہو گیا، یا اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ ان آئیڈینٹیفائی ڈیتھ ہے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا تھا۔ تو ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو عصر مغرب کے درمیان اپنے بچوں کو گھروں کے اندر لے لیں اور نہ صحن میں یا چھتوں پر نہ بھیجیں، کیونکہ پھر اللہ نہ کرے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمارے بڑے بوڑھوں کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 3، یہ سننے میں آتا ہے کہ چھت کے وقت رات میں چھت پہ نہ جاؤ، بال کھول کے نہ جاؤ، پرفیوم لگا کے نہ جاؤ۔ تو اس میں کیا ریالٹی ہے؟ جی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب عورتوں کا پرفیوم لگانا تو ویسے بھی اسلام میں منع ہے کہ اتنی تیز پرفیوم نہ لگائیں، اتنی تیز خوشبو نہ لگائیں کہ مرد ان سے اٹریکٹ ہوں۔ تو پھر تو یہ شیاطین ہیں، جنات ہیں۔ اور قرآن پاک کی ایک سورت ہے، سورت جن، اس میں اس سورت سے ہمیں اس چیز کی دلیل ملتی ہے کہ جنات اور جن وہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو ہم اس بات سے تو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے کہ جنات یا شیاطین یا چڑیل بھوت ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا ان چیزوں یہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ قرآن سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ہمیں ان سے زیادہ بچنا چاہیے۔ تو اور پھر یہی واقعات ہوتے ہیں کہ اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ چھت پہ گئی تھی، بیمار ہو گئی، اثرات ہو گئے۔ تو یہ کہ ہمیں ان چیزوں سے، جو ہمارے بڑے بزرگ ہمیں جن چیزوں کا کہتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو، اس کے پیچھے واقعی میں کوئی لاجک ہوتی ہے، کوئی حادثات، کوئی واقعات ہوتے ہیں، اور جب ہی وہ منع کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے ان کی باتوں کو سنیں، سمجھیں، ان پر عمل کریں، تاکہ ہم بھی ایسی ناگہانی تکلیفوں سے، آفاتوں سے بچتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔